ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کرنے لگے تو ایک فرشتہ نمودار ہوا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا کے اندر تشریف لائے. لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پیٹا اور کہا اقرا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس سے زیادہ زور سے پیٹا اور کہا اقرا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور زیادہ زور سے پیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا کہ اقرا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے کلمات جو نکلے قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. میرے معزز بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سے کہ جو باتیں ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے گفتگو چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کے اوپر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا تو آپ کی پرورش کرنے کے لیے جو گاؤں اور دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی جس کو دائی بولا جاتا ہے عربی میں، وہ آپ کو لے جانے کو تیار نہیں تھی کیونکہ آپ یتیم تھے. یتیم سمجھ کر آپ کو چھوڑ کر وہ دائیا چلی گئی، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اٹھایا، آپ کی پرورش کی. یہ بات پچھلے ہفتے گزر چکی ہے. آج جو گفتگو ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ نبوت والی زندگی کے اوپر ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکے کے اندر نبوت ملنے کے بعد جو زندگی گزاری ہے اس پر گفتگو ہوگی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، جب آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، یعنی آپ کی عمر 40 سال سے پہلے جب تھی، آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ غار حرا میں چلا جایا کرتے تھے. وہاں پر اللہ کی وحدانیت پر، ایک اللہ کے ہونے پر غور و فکر کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عرب میں تمام لوگ جو مکہ کے لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. 360 بت تھے، وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن وہاں تک جایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ کھانا پینا لے کر جایا کرتے تھے. 2-4 دن کے لیے وہیں پر رہتے تھے، وہاں پر اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کیا کرتے تھے.
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کرنے لگے تو ایک فرشتہ نمودار ہوا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا کے اندر تشریف لائے. لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھیجا اور کہا اقرا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس سے زیادہ زور سے بھیجا اور کہا اقرا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور زیادہ زور سے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور کہا کہ اقرا پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے کلمات جو نکلے قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات پڑھے. یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، لرزہ پن طاری ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ اللہ کے کلام کا اتنا اثر تھا کہ آپ کے پورے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس گھر تشریف لائے. لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ زملونی کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے پورے جسم میں کپکپی طاری ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا. حضرت خدیجہ پریشان ہوئی اور کہا کہ میرا شوہر جو بڑا ہی حسین ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی. چنانچہ حضرت خدیجہ پریشان ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو ان کے چچیزاد بھائی تھے. وہ تورات کا عالم تھا، وہ زبور کے بارے میں جانتا تھا، انجیل کے بارے میں جانتا تھا. یہ آسمانی کتابیں ہیں جو قرآن اترنے سے پہلے، قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں نازل کی گئی وہ کون سی ہے؟ تورات، زبور، انجیل. یہ 3 کتابیں ہیں. وہی تمام چیزوں کو جانتا تھا، ان کتابوں کو پڑھ چکا تھا. اور ان کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. لے جانے کے بعد کہا اے میرے بھائی، یہ میرا شوہر ہے، یہ غار حرا گیا تھا، وہاں پر ایک فرشتہ آیا، آ کر اس کو زور سے بھیجا اور زبردستی کچھ کلمات کہلوائے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات یہ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے کے بعد ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی ہے، یہ پریشان ہے. چنانچہ ان پر کوئی دم کر دو. ورقہ بن نوفل کیونکہ 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو چکی تھی، 100 سال یا اس سے زائد کی عمر ہو چکی تھی، بڑھاپے میں تھے، بستر مرد میں پڑے ہوئے تھے. ان کے آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہوتے ہیں اتنے بال لمبے ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھ چھپ گئے تھے. چنانچہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ. ان کو اٹھایا گیا. اٹھانے کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ سے کہا کہ خدیجہ، اے میری بہن، میرے آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہے اس کو ہٹاؤ، میں میرے شوہر کو تو دیکھوں، کون ہے تیرا شوہر؟ چنانچہ ان کی آنکھوں کے اوپر سے ابرو کو ہٹائے گئے. ہٹانے کے بعد اے خدیجہ مبارک ہو. جیسے ہی مبارکباد ورقہ بن نوفل نے دی، چنانچہ خدیجہ کہتی ہے اے میرے بھائی، کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟
میرا شوہر تو پریشان ہے, میرے شوہر کے اوپر تو کپکپی تاری ہے, آپ کی چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو. تو فوراً ورقہ بن نوفل نے کہا, اے خدیجہ, یہ محمد جو تیرا شوہر ہے, یہ تو پہلا محمد تیرا شوہر تھا, آج رسول اللہ تیرا شوہر بن چکا ہے, آج اللہ کا رسول تیرا شوہر بن چکا ہے, آج اللہ کا نبی تیرا خاوند بن چکا ہے. چنانچہ ورقہ بن نوفل کہا کہ یہ لے جاؤ, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد ورقہ بن نوفل رو پڑا. حضرت خدیجہ کہتی ہے, اے میرے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے, بوڑھا ہے, اٹھ نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, وہ کھڑا ہو, اس کو بٹھایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہوں, میں کب میری زندگی ختم ہو جائے کچھ پتا نہیں. کاش کہ میں وہ وقت دیکھتا, کاش کہ میں وہ جوانی کا وقت ہوتا میرا, میں محمد رسول اللہ کا ساتھ دیتا جس وقت مکہ کے لوگ محمد عربی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے, مکہ کی گلیوں میں مارتے اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے. اس وقت میں محمد کا ساتھ دیتا کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اب میری زندگی باقی نہیں ہے, اب میں کب مر جاؤں نہ جانے, اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. روتے ہوئے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جاؤ اے خدیجہ, اپنے شوہر کو لے کے جاؤ, اس کو کچھ نہیں ہوا ہے, یہ تو نبیوں کا سردار ہے, یہ تو نبی آخر الزماں ہے. میں نے انجیل کے اندر جو نشانیاں آخری نبی کی پڑھی تھی وہ اس کے اندر موجود ہے. میں نے زبور کے اندر جو علامات آخری نبی الزماں کی پڑھی تھی وہ اس کے اندر موجود ہے. جو تورات کے اندر میں نے آخری علامات نبی آخر الزماں کی پڑھی تھی وہ تمام کی تمام علامات اس کے اندر موجود ہیں. اس کو لے جاؤ, اس کو کچھ نہیں ہوا ہے. چنانچہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس گھر آ گئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں. کتنی سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. اور 3 سال کے بعد جب آپ کی عمر 43 سال ہوئی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس وقت یہ کہا گیا, اے محمد عربی, ایک دن آئے گا آخرت کا دن, اس دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دین اسلام پر چلیں گے, جو اللہ کو ایک مانیں گے اور محمد رسول اللہ آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے, وہی لوگ کامیاب ہوں گے. سب سے پہلے دین کی دعوت, سب سے پہلے تبلیغ کی دعوت, سب سے پہلے اسلام کی دعوت اپنے گھر سے شروع کرو. یہ نہیں کہا کہ باہر جاؤ. سب سے پہلے آج ہم لوگ بہت سے لوگ جماعت میں جاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے توجہ کہاں دینی چاہیے؟ گھر پر دینی چاہیے. گھر والوں کو نمازی بنانا چاہیے, متقی بنانا چاہیے, پرہیزگار بنانا چاہیے. اس کے بعد باہر جائیے آپ لوگ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے رشتے داروں کو, اپنے اعزاء کو, اپنے اقربا کو حکم دیا کہ پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سردارانوں کو حکم دیا, تمام سردارانوں کو کہا کہ میں پہاڑ کی ایک پہاڑان کی ایک چوٹی پر چڑھ جاتا ہوں, وہاں پر تمام لوگوں کو جمع کیا جائے. چنانچہ تمام سرداران مکہ وہاں جمع ہوئے, تمام لوگ وہاں جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا, ان وجدتمونی ساجدا او کاذبا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل, کہ اے لوگوں, اے سرداروں, اے مکہ کے بڑے بڑے وزراؤ, اے مکہ کے سرداروں, بتاؤ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے, مجھے تم نے اس 40 سال کی عمر میں کیسا پایا؟ بتاؤ, تم لوگ فیصلہ کرو. اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے سامنے پیش کر دی. تمام لوگوں نے کہا, اے محمد, ما وجدناک الاصدقاء, ہم نے آپ کے اندر صداقت اور امانت کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی ہے. اگر آپ
کا کوئی دشمن بھی ہے آپ کے پاس امانت رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ محمد زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ چنانچہ کبھی پوری دنیا کے لوگ، تمام مکہ کے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں کھیلتے ہیں، چلتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ امین آ گیا، یہ صالح آ گیا، یہ سچا آ گیا۔ آپ کی صداقت پر پورے مکہ والے گواہی دیں گے کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا، کیا تم اس بات کی یقین دہانی کرو گے؟ کیا تم یقین کرو گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے؟ تو تمام نے بے زبان کہا کیوں نہیں یقین کریں گے، آپ کی 40 سالہ زندگی ہم نے دیکھی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ پر ہم ضرور یقین کریں گے۔ اتنا کہنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداران مکہ سے کہا، تمام قریشیوں سے کہا اے سرداران مکہ، ایک دن آنے والا ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن تمام لوگوں کا حساب ہوگا، تمام لوگوں کو ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ اس دن وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایک خدا کی عبادت کریں گے اور محمد رسول اللہ یعنی مجھے اللہ کا نبی مانیں گے، وہی لوگ اس دن کامیاب ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہی سرداران مکہ جو اس سے پہلے آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا علی ھذا جماعتنا یا محمد، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ جو ہم 360 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اس کو جھٹلا دے، اس کی عبادت نہ کرے اور تیری بات پر آ جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ وہی پر جو سرداران مکہ تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، وہی سے پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خون آلود کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر گر جاتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ چنانچہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے نکال لیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر صحابہ دار ارقم میں لے کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اس وقت پورا خاندان حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔ تمام خاندان والوں نے لعن و تشنیع کی، کہا کہ تو امیر ہے، تو یہاں مکہ میں بہت بڑا تاجر ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو محمد کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں مرتے دم تک محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دار ارقم میں لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ان کے گھر پر لے جایا گیا۔ رات کا وقت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ان کی والدہ نے جب بے ہوشی سے نجات پائی حضرت ابو بکر صدیق نے، تو حضرت ابو بکر صدیق کے سرانے پر ان کی والدہ زینب ام ایمان کھڑی ہونی تھی۔ اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ ان کے ہاتھ میں تھا، کہا کہ ابو بکر اس کو پی لو، تب جا کر کیونکہ تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے تمہیں صحت یاب ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تب تک نہیں پی سکتا جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میرا رسول کیسا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے پینے سے منع کر دیا دودھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوجت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوجت کرنے لگے۔ اپنی ماں سے کہا کہ پڑوس میں ایک عورت ام جمیل ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، ان کو پتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ماں ام جمیل کے پاس گئی، جا کر کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے مجھے بتائیے۔ تو ام جمیل نے کہا کہ تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، میں تجھے نہیں بتا سکتی۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا میرا بیٹا پوچھ رہا ہے۔ تو ام جمیل نے کہا کہ چلو مجھے لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلو، میں جا کر خود انہیں بتاؤں گی۔ ام جمیل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے کان میں کہتی ہے کہ
اے ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھتے ہیں, ایک ہاتھ اپنی امی کے کندھے پر رکھتے ہیں, کیونکہ پورا جسم لہو لہان تھا, پورا جسم خون آلود تھا. حضرت ابو بکر صدیق لڑکھڑاتے ہوئے سہارا لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے دار ارقم میں پہنچتے ہیں. دار ارقم میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چراغ جلا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پیشانی میں بوسہ دیا اور کہا اے ابو بکر پریشان مت ہو, اللہ اس کا تجھے ضرور اجر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے میرے نبی, میں نے آپ کو دیکھنے آیا, میں آپ کو دیکھنے آیا, آپ صحیح سالم ہیں, بس آپ کو صحیح سالم دیکھ کر میرے جسم کے اندر جتنی تکلیفیں تھی تمام کے تمام ختم ہو گئی. تو میرا محترم بزرگوں دوستو, آج کی گفتگو یہی پر ختم کرتا ہوں. آج کا جو میرا موضوع تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اوپر تھا. اگلے ہفتے انشاءاللہ آگے سے گفتگو کروں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بڑی مشکلوں سے بڑی تکلیف برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, اور ہم کس قدر اس کی نااہلی کر رہے ہیں, ناقدری کر رہے ہیں, ہم خود دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.